خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 30، پارہ نمبر 2، جو کہ آیت نمبر 232 سے 235 پر مشتمل ہے۔ اس رکو میں جو ہے عورت کے حق میں ایک اللہ پاک کی طرف سے بہترین حکم فائز ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو چکی ہو تو جب ان کی عدت بھی مکمل ہو گئی ہو تو وہ دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو ان کے ولی، ان کے سرپرست انہیں اس چیز سے نہ روکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق شان نزول بھی ہے کہ حضرت معقل بن یاسر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے ایک طلاق دے دی، لیکن عدت گزرنے کے بعد پھر سے عاصم نے نکاح کی درخواست کی تو حضرت معقل جو ہیں انہوں نے اس بات سے منع کیا، تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے منع فرمایا کہ وہ دوبارہ نکاح میں آنا چاہتے ہیں تو انہیں منع مت فرماؤ، ٹھیک ہے۔ جبکہ آپس میں میاں بیوی کی دونوں کی رضامندی ہے اس چیز میں، ٹھیک ہے۔ یہ محاورہ سنا ہی ہوگا، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، ٹھیک ہے۔ تو جب میاں بیوی آپس میں رضامند ہوں اور یہ 3 طلاقوں تک بھی بات نہ پہنچی ہو تو بہتر ہے کہ ان کو اگر واپس لوٹنا چاہے، میاں بیوی واپس آپس میں لوٹنا چاہیں تو ان کو منع نہ کیا جائے۔ ہاں اگر طلاق واقعتاً ہو جائے اور عورت پہلی اپنی شوہر سے عدت مکمل کر لے تو اس کو اجازت ہے، شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس بات کی کہ ان کے راہ میں رکاوٹ مت پیدا کرنا، کیونکہ اگر تم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو بالیقیناً تم ایسا نہیں کرو گے اور یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور پاکیزہ بات ہے کہ تم ان کے راہ میں رکاوٹ مت پیدا کرنا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام عورت کو کتنا رتبہ دیتا ہے، کتنی عزت دیتا ہے، کتنے حقوق دیکھتا ہے اور کتنی شریعت میں اس کو اختیارات دیتا ہے۔ پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا دین سخت ہے، پابندیاں عائد کرتا ہے؟ یہ کہنا بالکل بھی درست نہیں۔ اسی طرح طلاق کے بعد جو سوال سامنے آتا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کی گود میں اگر شیرخوار بچہ ہو تو جدائی کے سبب سے اس کی پرورش کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ مزید یہ کہ ماں اپنے بچے کو کتنی جو ہے مدت تک دودھ پلائے گی؟ اول بات کہ طلاق کے بعد اس بچے کا تمام خرچہ، اخراجات اس کے والد پر ہوں گے، وہ اس بچے کے تمام اخراجات دے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، دودھ پلانے کی جو ہے مدت بتائی جائے تو وہ 2 سال ہے، 2 سال سے زائد جو ہے ماں دودھ بچے کو نہیں پلا سکتی، اگر زیادہ پلائی گئی تو وہ حرمت کے احکامات میں سے آ جاتا ہے۔ کچھ صورتحال ہیں جس کی بنا پر اب خواہ ماں طلاق یافتہ ہو یا طلاق یافتہ نہ ہو تو اس کا اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہو جاتا ہے، اور وہ کیا شرائط ہیں؟ پہلی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ماں دودھ نہیں پلاتی تھی تو اجرت پر جو ہے اس کے لیے انتخاب کر لیا جاتا تھا جس کو رضاعی ماں کہا جاتا تھا، تو پرورش کے لیے بچوں کو دور دراز جو ہے بستیوں میں بیچ دیا جاتا تھا جہاں ان کی اچھی پرورش ہو، ان کو دودھ پلا کر ان کو نشوونما کی جائے۔ تو یہ اجرت کے معاملہ، یعنی ان کو اجرت دے کے اللہ پاک فرماتے ہیں اچھی اجرت دے کر جو ہے یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن جو عورت یا اس کا خاوند اتنی استطاعت نہیں رکھ سکتا تو ایسے صورتحال میں جو ہے ماں اپنے بچے کو دودھ خود پلائے گی اور یہ واجب ہے، یا ایسی کنڈیشن میں کہ بچہ دوسری خوراک یا دوسرا دودھ جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، ماں کا دودھ ہی اسے جو ہے سوٹ کرتا ہے، سوٹیبل ہے، ایسے صورتحال میں ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا ہی واجب ہے۔ مزید یہاں پہ آگے فرمایا گیا کہ وہ عورت جو اپنی عدت گزار رہی ہو دوران عدت اس سے نکاح کرنا یا نکاح کا اظہار کرنا جائز نہیں جب تک وہ اپنی عدت مکمل نہ کر لے۔ رکن نمبر 31 جو کہ آیت نمبر 236 سے 242 پر مشتمل ہے۔ اس رکو میں مہر سے متعلقہ چند مسائل پیش کروں گی آپ کے سامنے قرآن پاک کے ہی پیش نظر، کہ مہر کے 2 اقسام آپ کے سامنے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گی، 2 اقسام، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں نکاح سے قبل مہر مقرر نہ کیا گیا، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں یعنی نکاح سے قبل مہر مقرر کر دیا گیا ہو۔ پہلی قسم کی وضاحت کروں تو وہ قسم جس میں نکاح سے پہلے مہر مقرر نہیں کیا گیا، ایسی صورتحال میں اگر وہ عورت جس سے دخول نہ ہو اور نہ ہی خلوت صحیحہ ہو اور اس کا مہر بھی مقرر نہ ہو
اور ایسی صورتحال میں اس عورت کی طلاق ہو جائے تو شریعت اس کا حکم یہ دیتی ہے کہ اس کو متعہ ملے گا۔ اور متعہ کیا ہوتا ہے؟ 3 کپڑوں کا نام ہے، لباس یعنی شلوار قمیص اور دوپٹہ یا ایسی چادر جو اس کے تمام جسم کو ڈھانپ سکے۔ اس کے مقابل وہ عورت جس کا مہر مقرر تو نہ تھا لیکن اس سے دخول یا خلوت صحیحہ ہو جائے یا ان میں سے کوئی ایک، دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو ایسی صورتحال میں عورت کو مہر مثل ملے گا۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ایک جو ہے اقسام مہر کی رکھ دی، ایسی صورتحال جہاں پہ مہر مقرر نہ ہو۔ اب دوسری قسم جہاں پہ مہر مقرر ہو تو اس کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی وہ کہ وہ عورت جس کا مہر مقرر ہو اور اس کو دخول یا خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو ایسی عورت کو مقررہ مہر جو دونوں میں قرار پایا تھا کہ یہ مہر دیا جائے گا اس کا نصف حصہ ملے گا۔ اور اسی کے مقابل یعنی وہ عورت جس کا مہر مقرر ہو اور اس سے دخول یا خلوت صحیحہ ہو جائے یا حالت نکاح میں ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو عورت کو مقررہ شدہ پورا حق مہر جو ہے اس کو دیا جائے گا۔ تو یہ 2 اقسام آپ کے سامنے مہر کی، جب مہر مقرر ہو یا نہ ہو تو دونوں کی اقسام آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہیں۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ کہ اپنی نمازوں میں سے بھی چلی نماز کی جو ہے پابندی کرو، اس کی حفاظت کرو۔ تو اس سے مراد عصر بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد ہر نماز بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر نماز جو ہے اگر فجر اور ظہر عصر کی بات کریں تو فجر، ظہر، عصر ان تینوں کے درمیان میں ظہر آتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہر نماز کا اگر معائنہ کیا جائے تو اپنے اوقات کے لحاظ سے وہ درمیان میں آتی ہے۔ اگر 5 نمازوں کا معائنہ کیا جائے تو ان 5 میں سے درمیانی نماز عصر ہے۔ تو بات کا خلاصہ مفسرین کے نزدیک یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنی ہر نماز کو اس کے مقررہ وقت میں ادا کرنے چاہیے اور ان کے آداب کا اور خیال رکھنا چاہیے اور نمازوں کی اپنی خصوصی حفاظت کرنی چاہیے۔ مزید آگے صلاۃ الخوف کا ذکر ہے کہ ایسا خوف طاری ہو جائے جس سے آپ کی جان کا خطرہ ہو، دشمن یا درندے کا حملے کا، تو ایسی صورتحال میں آپ ٹھہر بھی نہیں سکتے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ چلتے چلتے پیدل یا سواری پہ سوار ہو تو ممکن بھی نہ ہو کہیں رک کر نماز پڑھیں تو ایسے ہی نماز کو پڑھا جائے، اور جدھر آپ کی سواری کا رخ ہو تو اس کے لیے قبلہ کا رخ کر کے پڑھنا بھی شرط نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حالت امن اگر وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، حالت امن کی کوئی صورتحال، تو بہتر ہے کہ کہیں رک کر یا کسی جگہ پر نماز پڑھ لی جائے۔ ادروائز جو ہے صلاۃ الخوف میں دوسرا طریقہ جو اوپر آپ کو بتایا ہے کہ وہ اپنایا جاتا ہے۔ تو بات کا خلاصہ سارا یہ نکلتا ہے نماز کسی بھی صورتحال میں معاف نہیں ہے۔ آگے ایک ناسخ منسوخ کا حکم ہے کہ ابتدائی اسلام میں پہلے جو ہے بیوہ کی عدت 1 سال کی تھی اور اس 1 سال میں وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان و نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت تو سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 234 جو کہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں وہاں سے منسوخ ہوتا ہوا حکم نظر آیا، جہاں پہ واضح طور پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر فرمائے گی، اور سال بھر کا نفقہ جو کہ سورۃ النساء آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کی آیت نمبر 12 میں یعنی آیت میراث سے منسوخ ہوا، جس میں عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ دار مقرر کر دیا گیا۔ لہٰذا اب اس کی وصیت کا حکم باقی نہ رہا کہ یہاں پر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی آیت نمبر 240 پر کہ اللہ پاک نے پہلے عورت کے لیے جہاں 1 سال عدت تھی اب 4 ماہ 10 دن کر دی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وراثت میں حصہ بھی مقرر کر دیا تاکہ وہ اپنا پوری عدت کر کے اور اس کے پاس ایسی ایک مال کی ایک مقدار ہوگی جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو آگے مزید جو ہے کنٹینیو کر سکتی ہے۔ تو اس طرح اسلام ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، نہ ہی مشکلات۔ سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 32 جو کہ آیت نمبر 243 سے 248 پر مشتمل ہے۔ اس رکو میں بنی اسرائیل کی ایک چھوٹے سے واقعے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اور جنگل میں جا بسے۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ کے حکم سے سب کے سب مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا گیا اور کہیں مدتوں تک یہ زندہ بھی رہے۔ تو اس بات کا خلاصہ یہاں سے نکلتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے بھاگے، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔
بات کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کے ڈر سے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ موت ہمیں بستر پہ پڑے بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے کسی جگہ کا انتخاب کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور جہاں ہماری موت لکھی ہوتی ہے تو انسان خود اس جگہ کا جو ہے وہاں جانے کا طلبگار ہو جاتا ہے، اس جگہ تک خود پہنچ جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ادھر ادھر بھگانے کا کوئی فائدہ نہیں، جہاں موت لکھی ہے آ کے رہے گی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا ہے، یعنی ایسے مسائل کبھی پیدا ہو جائیں تو موت کے ڈر سے کبھی بھی کوئی میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ مزید آگے اتنی خوبصورت آیت جس میں اللہ پاک اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے یا اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے صالحہ عمل کرنے کے متعلق بات فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو اللہ کو بہترین قرض دے تو اللہ اس کے لیے بہت اس قرض کو بڑھا کر دگنا کر کے دے۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے اللہ کے ساتھ، یعنی حسن قرض کرنا کہ کسی نے ایک سٹے کا ایک دانہ زمین پہ بویا اور اس ایک دانے سے زمین سے سٹے کی کہہ لو کہ آپ ایک تنا نکلا تو اس سے بے انتہا کے سٹے نکلے، اور ہر سٹے پہ جتنے دانے تھے اب آپ امیجن کیجئے کہ ہر دانے کو اگر زمین میں بویا جائے تو کتنے دانوں پہ مشتمل یہ سٹے نکلیں گے۔ تو یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک نیکی اللہ کے راہ میں تم خلوص نیت کے ساتھ کرو، مال خرچ کرو تو اللہ پاک اس مال کو تمہیں جب روز محشر کا وقت آئے گا تو اللہ پاک تمہیں بڑھا کر دگنا کر کے، کیا دگنا بھی نہیں، بہت یعنی 70% بڑھا کر تمہیں، ہم تو یہاں پہ دنیا میں بائی ون گیٹ ون فری کی طرف کس طرح دوڑتے چلے جاتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم اس طریقے سے اللہ پاک کے ساتھ، اللہ پاک جب خود کہتے ہیں کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، قرض کا معنی تو آپ بہترین جانتے ہیں، قرض واپس لیا جاتا ہے، اور یہ قرض کتنا بہترین ہے جس کا اللہ پاک وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں لٹائیں گے، اور اللہ پاک فرماتے تم میری رضا کے لیے صرف میری راہ میں جو ہے اپنا مال خرچ کرو تو اللہ پاک اس کو تمہیں بڑھا کر روز محشر میں عطا فرمائیں گے۔ خدا کے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے جہاد کے متعلقہ کہ بنی اسرائیل قوم جب سرکش ہو گئی اور جب ان کا اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو گئی تو ان کے اوپر ایک جبردار جالوت جابر ظالم بادشاہ مقرر کر دیا، جو کہ بہت ہی ظالم تھا، اور اس کے ظلم کے سبب سے بنی اسرائیل کی حالت مزید اور خراب ہو چکی تھی۔ تو اس دورانیے میں اللہ پاک نے نبی مبعوث فرمائے حضرت شمویل۔ تو ہمیشہ کی طرح بنی اسرائیل کا معمول رہا ہے کہ عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا کی درخواست کرتے نبیوں سے، جیسے عذاب ٹل جاتا ہے تو اپنے واپس اسی حالت میں واپس آ جاتے۔ تو انہوں نے بھی حضرت شمویل رضی اللہ عنہ سے جو ہے درخواست کی کہ ہمارے حق میں دعا کی جائے، تو انہوں نے دعا کی، اور شرط یہ تھی کہ وہ جہاد کریں گے اور اپنی بات سے نہیں پھریں گے، مگر بنی اسرائیل کا تو معمول رہا ہے اپنی بات سے پھر جانا، تو جیسے ہی ان کی حق میں دعا قبول کر دی گئی تو وہ اپنی بات سے پھر گئے، سوائے چند لوگوں کے کہ انہوں نے جہاد کیا، باقی سب کے سب اپنی باتوں سے پھر چکے تھے۔ جہاد سے قبل جو ہے بنی اسرائیل نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ اس ظالم بادشاہ سے ہمیں نجات مل جائے اور ہم جہاد کریں۔ تو جب ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا گیا تو اس کے لیے اللہ پاک نے نشانی رکھی، حضرت شمویل ان کو ایک عصا عطا فرمایا گیا کہ جو کوئی اس عصا کے مقابل قد میں آئے تو وہی تمہارا بادشاہ ہوگا، اور اس عصا کے قد کے مقابل جو ہے طالوت نامی شخص، ان کو یہ بادشاہیت دی گئی۔ تو بنی اسرائیل قوم نے اس پر بھی بہت اعتراضات کیے کہ طالوت یہ ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، نہ مالی اعتبار سے کسی لحاظ سے یہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ ان بادشاہیت کے لیے یہ معیار ہونا ضروری نہیں، بلکہ وہ تم سب سے زیادہ علم میں اعلیٰ ہے اور حکمت والے ہیں، تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ علم کے لیے بادشاہیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مگر بنی اسرائیل قوم ہمیشہ کی طرح اللہ کے احکامات کا مذاق بناتی رہی اور ہمیشہ معجزات کا مطالبہ کرتی رہی، اور ہر مرتبہ اللہ کی اطاعت سے رخ موڑتی رہی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اللہ اور اس کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں بات عرض کرنا چاہوں گی، اس میں پارے میں بہت سے شرعی مسائل تھے جن کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ وضاحت نہیں کی، جتنا مختصر ہو سکا میں نے وہ بیان کیا۔ پھر بھی کوئی وضاحت کے ساتھ پڑھنا چاہے تو وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔